اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ۔ بابا فرید جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ذکر جب آپ کرتے تھے تو درختوں کو وجد آتے تھے۔ اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو بابا فرید نے ایک روایت کے مطابق، صوفیہ کے اقوال کے مطابق، ایم پی میں بھی اللہ کا ذکر کیا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ رتلام کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے۔ وہاں جا کر پوچھنا بابا فرید کا چلہ کہاں ہے جب آپ ذکر کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو گھومے ہوئے درخت ملیں گے، جا کر کے دیکھنا، ابھی بھی نشانی ہے گھومے ہوئے درخت۔ اللہ کا ذکر یہ ہے، ذکر کرتے تھے خدا کا۔ بلکہ ایک منزل ایسی آئی کہ خدا کی محبت میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، خود کی خبر نہ رہی۔ درختوں جو ہے وہ چوٹیوں نے، پرندوں نے مردہ سمجھ کر نوچ نوچ کھانا شروع کی۔ خدا کی محبت میں یوں ڈوب گئے، خبر نہ رہی۔ ایک مرتبہ کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو بہت لالچ ہوتی ہے، اس کا پسندیدہ غذا ہے آنکھ کھانا۔ اس نے جیسے ہی بابا فرید کی آنکھ پر حملہ کیا، بابا فرید نے پھر کوے سے کہا، کاگا کاگا چن چن کھائیو کھائیو سارا ماس، دو نینا موہے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ او کوے، نوچ نوچ کر کے پورا جسم کھا جا، مگر میری دو آنکھوں کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ یہ آنکھیں رہے گی تو یار کا دیدار ہوگا۔ آنکھیں نہیں کھانا، دیدار یار کے لیے ہے۔ یہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ بابا فرید بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے، بڑھیا آئی، کہا بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ انتظام کر دیں۔ فرمایا اب جو خود درخت کے نیچے بیٹھا ہو، جس کا خود کا جھوپڑا بھی نہیں ہو، آئیے وہاں انتظام کریں۔ فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا، اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا۔ وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی۔ بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک روایت کے طریق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی، اور زور سے پڑھی۔ جب کوئی پڑھتا ہے نا کسی مریض پہ دم کرنے کے لیے تو لوگ کان لگاتے، پڑھ کیا رہا ہے، تو بہت مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر خود بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل پڑھیے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے نا، بات اتنی ہے کہ فلائٹ وہیں سے اڑتا ہے جہاں رن وے ہوتا ہے۔ فلائٹ ہو اور رن وے نہیں ہو، کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے۔ رن وے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ۔ اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رن وے ضروری، رن وے کے لیے فلائٹ ضروری، ٹھیک ہے۔ بابا فرید نے زور زور سے پڑھا، 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ، دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے، سونے کی اینٹیں بن گئی، وہ اٹھا کے لے گئی، شادی بھول گئی، خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ، اس بابا نے مجھے آسان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی، خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا، تسبیح لے کر بیٹھی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے۔ اٹھ کر کے غصے میں آئی، کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا، میں نے تو 100 بار پڑھا، پورا دن پڑھا، سونا نہیں ہوا۔ بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان، فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا، پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے؟ سونے، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے۔ جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا، جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں